الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا درس قرآن کا یہ سلسلہ جاری ہے ایسٹرن ہاؤسنگ اسلامک سینٹر کی جانب سے، اور آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 100 سے آنورڈ پڑھیں گے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ چونکہ اس حصے میں سورۃ بقرہ کے زیادہ تر بیان یہود کا ہے کہ جنہوں نے نسلاً بعد نسل اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی، اور اللہ کے احکامات اور اس کی کتابوں کو پس پشت ڈال دیا، تو اس کا تذکرہ بئی وجہ طویل اور وضاحت سے کیا جا رہا ہے کہ یہ یہود کہ جن کی نسلوں میں نسلاً بعد نسل انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری رہا، اللہ نے کتابیں نازل کیں، لیکن اس کے باوجود ان کے بڑوں نے بھی اور انہوں نے بھی اب تک اللہ کی نافرمانی کی، سرکشی کی، ہٹ درمی کی، اور دکھانا یہ مقصود ہے اور بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ کی کتاب آنے کے باوجود اور اللہ کے احکامات اور اتنے بڑے بڑے معجزے اور انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات اور ان کی زندگیوں میں، یعنی یہ لوگ پلے بڑھے، یہود کے بہت سارے لوگ پچھلے ان کی نسلیں، لیکن کیوں ایسا ہوا کہ ان لوگوں نے نسلاً بعد نسل یکے بعد دیگر ہمیشہ سرکشی، فسق و فجور اور اللہ کی نافرمانی کا مظاہرہ کیا؟ تو یہ ان کی نسل سے، ان کی سرشت میں یہ چیز چلی آ رہی ہے کہ یہ سرکش ہیں، نافرمان ہیں، فاسق فاجر ہیں اور اللہ کی نافرمانی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، یعنی جب بھی کبھی ان لوگوں نے کوئی عہد کیا تو اس عہد کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی انہوں نے جو سب سے پہلا عہد میثاق مدینہ کے نام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود مدینہ کے ساتھ کیا تھا، اس میں ان کو ایک طرح سے بڑی آزادی دی گئی تھی، مذہبی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، تمام تر جو انسانی بنیادی حقوق ہیں ان کو آزادی دی گئی تھی۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے اس میثاق کے اندر، اس ایگریمنٹ کے اندر، اس عہد کے اندر بدعہدی کی، نافرمانی کی، سرکشی کی اور منافقت کا مظاہرہ کیا، اور مسلمانوں کو، اسلام کو نقصان پہنچانے کی انہوں نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی، اور یہی وجہ تھی کہ ان کو مدینے سے یا مدینے کے آس پاس سے نکالا گیا، کیونکہ یہ کسی بھی طرح سے اپنے کسی عہد پر کاربند نہیں رہتے تھے، پابند نہیں تھے، اور اس عہد کو، یعنی عہد کر کے بھی اس سے ہٹ جاتے تھے، اس کو چھوڑ دیتے تھے اور بدعہدی کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے جب بھی کبھی کوئی عہد کیا ہے تو نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، کہ ان میں کہ ایک فریق نے، ایک جماعت نے اس کو پس پشت ڈال دیا۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ اکثر ان کے تو مانتے ہی نہیں ہیں، ایمان ہی نہیں لاتے ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں میں سے کم لوگ ایسے ہیں جو سیدھے راستے پر آئے ہیں، یعنی اسلام کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی یا اس سے پہلے بھی ان کی، یعنی ان کے اندر یہ ایک مسئلہ رہا ہے کہ یہ حق کو قبول نہیں کرتے۔ چنانچہ آج بھی جو اسلام کے اندر زیادہ تر مذاہب کے لوگ داخل ہو رہے ہیں، وہ عیسائیت کے، ہندوازم کے یا دیگر مذاہب کے جو لوگ ہیں وہ مسلمان ہو رہے ہیں۔ تو ان کی یعنی سب سے بڑی بدبختی یہ ہے کہ اپنی ضد پہ یہ قائم رہتے ہیں اور حق بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یعنی جب ان کے پاس وہ رسول تشریف لائے اللہ کی طرف سے جو ان کی اس کتاب کی تصدیق کرتے تھے جو ان کے پاس موجود تھی، خاص کر تورات یا زبور، تو ان میں کے ایک گروہ نے، اہل کتاب کے، اس کو پس پشت ڈال دیا۔ کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا، یعنی اللہ کی کتاب کا انہوں نے اتنا لحاظ نہیں کیا کہ اس کو انہوں نے بالکل اگنور کر دیا، اور اس کو سمجھ لینے کے باوجود، جان لینے کے باوجود کہ ان کے پاس جو باتیں ان کی کتاب تورات میں موجود تھیں،
جس کو یہ مانتے سمجھتے اور جانتے تھے کہ یہ وہی باتیں ہیں جو اللہ نے ان کے نبی کے ذریعے سے ان تک پہنچائی ہیں، لیکن انہی باتوں کو خصوصاً محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیثیت آخری نبی آمد کی جو آیات تھیں ان کا انکار کر دیا۔ تو جب انہوں نے ایک آیت کا انکار کیا یا ساری کتاب کا انکار کر دیا وہ برابر ہے، کیونکہ اللہ کے ایک حکم کو نہ ماننا ایسے ہی ہے جیسے سارے حکموں کو نہیں ماننا ہے۔ شیطان نے اللہ کا ایک حکم نہیں مانا تھا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، تو اللہ نے اس کو روندہ درگاہ کر دیا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تمام تر آیات کو، تمام تر احکامات کو، تمام تر کمانڈمنٹس کو ماننا ضروری ہے۔ تو انہوں نے اللہ کی ان آیات کو جو تصدیق کرتی تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر یہ کتاب قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت آخری نبی ان کی کتابوں کی تصدیق کرتے تھے۔ ان کے انبیاء علیہ السلام یعنی عیسیٰ علیہ السلام ہوں، موسیٰ علیہ السلام ہوں، ابراہیم علیہ السلام اور سارے پیغمبروں کی تصدیق کرتے تھے کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں اور یہ کتابیں ساری منزل من اللہ ہیں، اللہ کی نازل کردہ کتابیں ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے اللہ کی ان کتابوں کو پس پشت ڈال دیا، اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا۔ کأنہم لا یعلمون، انہوں نے ایسا اگنور کر دیا، پس پشت ڈال دیا، بھلا دیا کہ گویا وہ جانتے ہی نہیں کہ یہ اللہ کے احکامات ہیں۔ جیسے ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، اس میں نماز ہے، زکوٰۃ ہے، یا اس طرح کی جو بھی احکامات ہیں، ان میں سے ایک احکام کو نہ ماننا، ایک حکم کو نہ ماننا ایسے ہے جیسے سارے حکموں کو نہیں ماننا ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے جب اللہ کی ان آیات کا انکار کر دیا، خصوصاً جس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبریں تھیں، تو ایسے یعنی نہیں مانا جیسے لا یعلمون، وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ بھی کوئی اللہ کی باتیں ہیں، یہ بھی اللہ کے احکامات ہیں، یہ بھی تورات زبور کی آیات ہیں۔ ان کو انہوں نے اس طریقے سے اگنور کر دیا، اس طریقے سے پس پشت ڈال دیا کہ گویا وہ اللہ کے احکامات ہی نہیں ہیں، گویا وہ اللہ کی کتاب میں، تورات میں، زبور میں یہ آیتیں ہیں ہی نہیں، ایسے انہوں نے اگنور کر دیا۔ اور تو اور کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے انکار کیا۔ آج بھی جب ہم تورات کو پڑھیں یا زبور کو پڑھیں تو اس میں بے شمار آیات ایسی ہیں جو اتنی واضح ہیں، جو قرآن سے بالکل ملتی جلتی ہیں، اور خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے متعلق۔ اس کے باوجود بھی وہ آج بھی ان آیات کو نہیں مانتے۔ یعنی جس طرح سے صدیوں پہلے کے ان کے بڑوں نے ان کتاب کی ان آیات کو نہیں مانا، نہیں تسلیم کیا، نہیں یقین کیا، اتنا واضح ہونے کے باوجود ان کے آج ان کی نسلوں نے بھی اسی طریقے سے اس کو اگنور کر دیا اور پس پشت ڈال دیا اور انکار کر دیا۔ تو اللہ نے فرمایا کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، انہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا، گویا یہ جانتے ہی نہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی آیات ہیں۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین، اچھا اس میں سبق جو ہے یا وارننگ جو ہے وہ ہمارے لیے بھی ہے۔ یعنی یہ ہم نے ان آیات کو اس طرح سے نہیں پڑھنا کہ ایک قصہ ہے، ایک کہانی ہے کہ یہودیوں نے یا عیسائیوں نے اللہ کی کتابوں کو پڑھا، تورات کو، زبور کو، انجیل کو، اور اس کے اندر آج بھی وہ آیات موجود ہیں اور وہ ان کو نہیں مانتے، پڑھتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں کہ یہ اللہ کی کتابیں ہیں، پھر بھی ان کو تسلیم نہیں کرتے، پھر بھی ان پہ یقین نہیں کرتے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ وہ کس چیز کے پیچھے پڑ گئے؟ انہوں نے نفس پرستی، اپنی پسند ناپسند کو انہوں نے مذہب بنا لیا، دین بنا لیا، خدا بنا لیا، اور کہ یہی بس کچھ ہے جو ہم سمجھتے ہیں، جو ہم بہتر سمجھتے ہیں وہی ہم مانیں گے۔ تو اس طریقے سے یہ ہمارے لیے بھی وارننگ ہے کہ ہم آج اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں مسلمان، ہم کیا اس طرح سے نہیں کر رہے؟ ہم جب اللہ کی احکامات کو پڑھتے ہیں اور ہماری 2 بلین کے قریب آبادی ہے دنیا میں، یعنی 7 بلین میں سے 2 بلین مسلمز ہیں، 2 ارب مسلمان اور 58 کنٹریز ہیں جہاں پہ انڈیپینڈنٹ مسلمانوں کی حکومت ہے، وہاں بلا شرکت غیر کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، جیسے پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں یا جتنے بھی باقی 58 مسلم کنٹریز ہیں، وہاں پہ مسلمان یعنی غیر مسلموں کی آبادی نہ ہونے کے برابر ہے، اور ان کو کوئی نہیں روکنے والا کہ بھئی تم جو ہے اسلامی احکامات کو نافذ کرو، اسلام کو اپنا قانون بناؤ، ملکی قانون بناؤ، کوئی نہیں روکنے والا ان کو، لیکن ان کے نفس نہیں مانتے، مسلمانوں کے اپنے نفس نہیں مانتے، مسلمانوں کے اپنا دل نہیں مانتا، وہ
صرف یعنی دعویٰ کرتے ہوئے یا کلیم کرتے ہوئے کہ ہم مسلمان ہیں، صرف اتنا بات ہے، باقی یہ نہیں ہے کہ وہ پریکٹیکل مسلمان ہیں۔ یعنی عملی منافقت جو ہے وہ پائی جاتی ہے کہ یعنی اعلان ہے، دعویٰ ہے، کلیم ہے مسلمانیت کا، لیکن اللہ کی کتاب کو نافذ نہیں کرنا۔ اور جب پوچھا جاتا ہے کہ کیوں، تو کہتے ہیں جی یہ یعنی اگر ہم ان احکامات کو فالو کریں گے تو ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی، معاشرتی اور بین الاقوامی جو ہے وہ پابندیاں ہم پر لگ جائیں گی اور ہم پیچھے چلے جائیں گے اور ہم مشکلات کا شکار ہوں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے وہ چیز کہ انہوں نے شیطان کو فالو کیا، انہوں نے اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا۔ کیا یہ بات صرف ان یہودیوں کے لیے تو ہے کہ کتاب اللہ وراء ظہورہم نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ اس کو جانتے ہی نہیں کہ یہ بھی اللہ کی کتاب ہے۔ تو کیا یہ یہودیوں کے لیے ہے؟ یہ صرف عیسائیوں کے لیے ہے؟ اور مسلمانوں کے لیے یہ بات نہیں ہے کہ وہ کیا ان کی طرح سے کہ وہ اگر اللہ کی کتاب کو نہیں فالو کر رہے پورے طور پہ، تو کیا مسلمان ہم کر رہے ہیں جن کا ہم جو دعوے دار ہیں کہ ہم اللہ کی اس آخری کتاب قرآن کے حامل ہیں، اس کے پیروکار ہیں، اس کا یقین کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی سچی کتاب ہے، اللہ کی آخری کتاب ہے قیامت تک کے لیے، تو ہمارا جو دعویٰ ہے کیا یہ پریکٹیکل ہے یا صرف دعویٰ ہے؟ تو کیا دعویٰ وہ نہیں کر رہے جس طرح سے ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں بالکل بے عینی ہی وہ کہہ رہے ہیں؟ وہ جس طرح سے بے عمل ہیں اور عملی منافقت کر رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جی تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی تھے، تورات اللہ کی سچی کتاب ہے، کیا وہ اللہ کی تورات کتاب کے اندر جو آیتیں ہیں وہ ساری اس کو یعنی مانتے ہیں، فالو کرتے ہیں اور اس کو پریکٹیکلی بھی اس کو یعنی فالو کرتے ہیں، یا صرف دعویٰ کر رہے ہیں؟ یہی حال یہودی عیسائیوں کا ہے۔ یعنی یہودی عیسائی دونوں تورات زبور انجیل کے صرف دعوے دار ہیں ان پہ عمل کرنے کے، بالکل بے عینی ہی صورتحال آج یہی مسلمانوں کی ہے کہ مسلمان ہم سب لوگ مانتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ اللہ کی سچی آخری کتاب ہے، اس کے اندر جو احکامات ہیں ہمارے لیے دنیا آخرت کی فوز و فلاح ان پر عمل کرنے میں ہے۔ یعنی دنیا آخرت کی کامیابی جو یقینی طور پہ اگر ہے تو اس آخری کتاب پر عمل کرنے میں ہے، لیکن کیا ہم اس کا کوئی حصہ بھی اس پہ ہمارا عمل ہے؟ یعنی انفرادی یا اجتماعی کسی بھی طرح سے ہم میں سے کتنے ممالک ہیں مسلم یا کتنے مسلمان ہیں جو ان پر پریکٹیکلی عمل کر رہے ہیں؟ تو یہ وارننگ صرف یہودیوں کے لیے نہیں ہے، یا یہ بات جو یہودیوں یا عیسائیوں کے لیے بتائی جا رہی ہے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا اور کأنہم لا یعلمون، ایسے اس کو پس پشت ڈالا تورات زبور انجیل کو کہ گویا وہ جانتے ہی نہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ حالانکہ دو تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم تو اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، یعنی تورات کو مانتے ہیں کہ یہ ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، زبور کو مانتے ہیں کہ یہ ہمارے نبی داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، عیسائیوں کا دعویٰ ہے کہ انجیل یا گاسپل جو ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں سارے، ان پر یہ کتابیں نازل ہوئی تھیں، لیکن کیا جو دعویٰ وہ کر رہے ہیں اس دعوے کے مطابق وہ اس کو مان رہے ہیں، اس کو فالو کر رہے ہیں؟ جس طرح سے وہ محض دعویٰ کر رہے ہیں، آج ہم مسلمانوں کا بھی عین ہی وہی حال ہے۔ ہم صرف دعویٰ کر رہے ہیں، ہماری انفرادی یا اجتماعی زندگیوں میں کیا قرآن نافذ ہے؟ کیا ہم اس قرآن پہ عمل پیرا ہیں انفرادی طور پہ ہمارے گھروں میں اور ہمارے ملک میں قومی سطح پہ؟ کیا ہم یا بحیثیت مسلم امت کیا ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہیں؟ ہم تفرقہ بازیوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہم ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں۔ یہ صرف یہ نہیں کہ یہ جاہل جو عوام ہے وہ ایسا کرتی ہے، جن کا دعویٰ ہے کہ وہ عالم ہیں وہ بھی ایسا کر رہے ہیں۔ وہ خود عوام الناس کو، مسلمان عوام کو جو ہے وہ اپنے اپنے فرقوں کے پیچھے لگا رہے ہیں، اپنے اپنے فرقوں کی دکانیں جو ہے وہ سجا رہے ہیں اور ان کو جو ہے اپنی طرف لا رہے ہیں کہ ان کی دکان چلے، باقی سب برے ہیں۔ یہی صورتحال جو کہ ہماری ہے یہ انہی کی ہے، یعنی یہود کی، عیسائیوں کی، کہ انہوں نے بھی اللہ کی کتاب کو چھوڑ کے اپنے علماء کی کیل و قال میں، تفرقہ بازیوں میں، سیکٹیرین گروپس میں
گھر کے اپنے مذہب کا بیڑا غرق کر لیا۔ حالانکہ آج بھی اگر وہ تورات کو یا زبور کو یا انجیل کو یعنی فالو کر لیں، جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے آج وہ سچے مسلمان ہو جائیں گے۔ اور آج ہم مسلمان اگر صرف قرآن کو اور صحیح احادیث کو فالو کریں تو آج ہمارے اندر کوئی تفرقہ بازی نہیں رہے گی، کوئی فرقہ نہیں رہے گا۔ سارے فرقے ختم ہو جائیں گے جب ہم قرآن کو احادیث کی روشنی میں سمجھیں گے، صحیح احادیث کی روشنی میں سمجھیں گے، قرآن کو پڑھیں گے، جانیں گے، فالو کریں گے، تو ہمارے بھی یہ سیکٹیرین گروپس ختم ہو جائیں گے۔ یہ ساری نام نہاد جو جماعتیں ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی اور صرف مسلمان باقی رہ جائیں گے۔ اچھا، یہ پھر یہ فرمایا کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، ان لوگوں نے ان باتوں کو فالو کیا جو شیاطین سلطنت سلیمان کے زمانے میں لوگوں کو بتایا کرتے تھے۔ ظاہر شیطان آج بھی وہ کام کر رہا ہے جو اس زمانے میں کرتا تھا اور لوگوں کو گمراہ کرتا تھا، یعنی شیاطین جو ہیں وہ اس وقت بھی لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے۔ ہمیشہ سے شیطان کا یہ یا اس کے چیلوں کا یہ عمل دخل جاری ہے اور یہ آزمائش جاری ہے انسان کے لیے۔ تو اس وقت جو لوگ ہیں وہ بھی شیاطین کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، ان کو فالو کر رہے تھے اور آج بھی کر رہے ہیں۔ یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آج کے عیسائی، یہودی اور مسلمان شیطان کو فالو کر رہے ہیں، تو پچھلے بھی یہی کچھ کر رہے تھے۔ اب یہ کہ اس کو نام کیا دیتے تھے، وہ اس کو نام دیتے کہ جناب یہ یعنی سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایسا ہو رہا تھا، تو ان کی سلطنت کے بارے میں یا ان کے دور کے بارے میں جو باتیں مشہور تھیں اور جو یعنی سحر یا جادو کے معاملات جو تھے ان کے دور میں، تو اس طرح سے وہ جادو کو، اس طرح کے جادو کو سیکھ کے لوگوں کو بیوقوف بنانا، ان کو گمراہ کرنا آج بھی اسی طرح سے ہے اور اس وقت بھی یہ چیز تھی۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، شیاطین نے کفر کیا، کہ وہ شیاطین جو ہیں لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ وہ جادو وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، وہ جادو جو ہاروت و ماروت جو دو فرشتے تھے اللہ نے نازل کیے تھے انسانوں کی آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے، تو ان فرشتوں پر جو جادو اترا تھا وہ جادو وہ سیکھتے تھے۔ وہ کون سا جادو تھا؟ وہ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی آزمائش کرنی ہے، انفرادی طور پہ بھی، اجتماعی طور پہ بھی۔ انسان برا کام کر سکتا ہے، اگر وہ اللہ کے ڈر سے نہیں کرتا تو یہ اس کی آزمائش کامیاب ہو گئی، اس امتحان میں وہ کامیاب ہو گیا کہ اس نے اللہ سے ڈر کے برائی نہیں کی۔ لیکن اگر وہ اللہ سے نہیں ڈرا، اس نے وہ برائی کر ڈالی، چاہے وہ کفر ہے، وہ شرک ہے، وہ منافقت ہے، وہ جھوٹ ہے، وہ زنا ہے، وہ قتل ہے، وہ کچھ بھی ہے، تو وہ اس امتحان میں فیل ہو گیا۔ اصل تو مقصد یہ ہے کہ کیا بندہ اللہ سے بن دیکھے ڈرتا ہے؟ جب وہ ڈر گیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ اگر وہ نہیں ڈرا اور اس نے اللہ کی نافرمانی کر ڈالی تو وہ فیل ہو گیا۔ لہٰذا اللہ نے انسانوں کی آزمائش کی ہے انفرادی اور اجتماعی طور پہ ہمیشہ۔ تو یہ جو ہاروت و ماروت دو فرشتے اس وقت اللہ نے نازل کیے تھے اور یہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، تو یہ ساتھ میں یہ بتا دیا کرتے تھے کہ ہم کیا ہیں، انما نحن فتنہ۔ فتنہ عربی کا لفظ ہے جس کا معنی وہ فتنہ نہیں ہے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ فتنہ ہے آزمائش، امتحان، ابتلا، ایگزامینیشن۔ تو یہ آزمائش کیسے تھی کہ یہ فرشتے لوگوں کو بتاتے تھے کہ ہم جادو تو تمہیں سکھائیں گے، لیکن یہ جادو تمہارے لیے آزمائش ہو جائے گا، ہم خود تمہارا امتحان لینے کے لیے بھیجے گئے ہیں، تمہاری آزمائش کے لیے، تمہاری ابتلا کے لیے، تمہیں ایگزامینیشن سے گزارنے کے لیے ہم اتارے گئے ہیں۔ لہٰذا فلا تکفر، تم نے کفر نہیں کرنا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ یہ جیسے میں نے بتایا ہے کہ ایک انسان زنا کر سکتا ہے اور اس کے لیے سارے اسباب مہیا ہیں، اس کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے، لیکن اگر وہ اللہ سے ڈر کے نہیں کرتا تو یہاں وہ کامیاب ہو جاتا ہے، پاس ہو جاتا ہے۔
لیکن اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھنے والا، چلو ٹھیک ہے، تو پھر وہ فیل ہو گیا یہاں پہ۔ یہی صورتحال ہر معاملے میں ہے کہ اگر کوئی انسان اللہ سے ڈرتا ہے اور اس کو اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہے، اور وہ اللہ سے ڈر کے، جیسے روزے دار اللہ سے ڈر کر گرمی کے موسم میں بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتا ہے، اور اس کے باوجود کہ وہ ایک بند اپنے کمرے یا گھر میں موجود ہے اور وہاں پہ اس کو اللہ کے ڈر کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہے، کسی سے ہیزیٹیشن نہیں ہے کہ جی کوئی اس کو دیکھ لے گا کہ بھی روزہ کے دن ہیں اور یہ کھا پی رہا ہے، تو ایسے کہ جب وہ بالکل بند ایک جگہ پہ موجود ہے، کوئی اس کو ملامت کرنے والا نہیں ہے، اور وہاں جو ہے وہ اللہ سے ڈر جاتا ہے کہ نہیں، اگرچہ کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، لہٰذا میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، تو یہاں وہ اپنے ایمان میں، امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ تو اس طریقے سے یہ جو فرشتے اللہ نے ہاروت و ماروت نازل کیے تھے اس وقت، یہ بھی آزمائش کے لیے تھے، اور یہ آزمائش ہر زمانے میں ہر ایک کی جاتی رہی ہے، اور کی جا رہی ہے، اور کی جاتی رہے گی، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کا امتحان اور ان کو ابتلا سے، آزمائش سے، امتحان سے نہیں گزارا جائے گا کہ جی ہم مسلمان ہیں اور بس وہ کلمہ پڑھتے ہوئے بغیر امتحان کے، بغیر آزمائش کے، بغیر ابتلا کے وہ اس دنیا سے گزر جائیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے؟ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہم دیکھ لیں امتحانوں سے عبارت ہے۔ آپ نے کتنی جنگیں لڑی دور نبوت میں، خصوصاً مدنی دور میں، 10 سالہ جو مدنی دور ہے اس میں ہم دیکھیں کہ کتنی آپ کو جنگیں لڑنی پڑیں مجبوراً۔ کیوں؟ اسلام کو بچانا تھا، مسلمانوں کو بچانا تھا، اسلام کا ڈنکا بچانا تھا، اللہ کا پیغام لوگوں کو سنانا تھا، بتانا تھا، دکھانا تھا۔ تو اس مد میں اپنی جانوں کو جو ہے صحابہ نے پیش کیا، اپنا مال، اپنا سارا کچھ، اپنا سکون سارا قربان کر دیا، اور جب بھی کبھی موقع آیا اسلام کے لیے اپنی جان مال قربان کرنے کے لیے، وہ دوڑ پڑے۔ یہ نہیں دیکھا کہ یہ گرمی ہے، سردی ہے، فصلیں پکی ہوئی ہیں، بیمار ہیں، پیسے نہیں ہیں، تہی دست ہیں، فلاں ہے، ایسا ویسا کچھ نہیں۔ جب اللہ کا حکم آ گیا تو بس سب کچھ چھوڑ دیا، اللہ کے حکم کے آگے سب کچھ قربان ہے، اس کے آگے باقی بس کچھ نہیں ہے۔ تو یہ آزمائش، یہ ہے آزمائش، امتحان انسان کے لیے، مسلمان کے لیے، کہ وہ کیا اللہ کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہے، اور وہ کیا اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے عذاب سے، اس کی پکڑ سے ڈرتا ہے۔ تو یہ جو فرشتے تھے ہاروت و ماروت، یہ اللہ نے اسی مقصد کے لیے اتارے تھے کہ وہ لوگوں کا امتحان کریں کہ کیا وہ اللہ کے احکامات کو فالو کرتے ہیں، اللہ کی پکڑ سے، اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں یا نہیں۔ تو وہ فرشتے ان کو بتا دیا کرتے تھے کہ یقولا انما نحن فتنہ، وہ کہہ دیا کرتے تھے کہ ہم تمہارے لیے آزمائش کے لیے، تمہارے امتحان کے لیے بھیجے گئے ہیں، فلا تکفر، تم کفر مت کرو، فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ۔ اس کے باوجود ہاروت ماروت سے وہ جادو سیکھتے تھے، تو کس لیے سیکھتے تھے؟ لوگ اس لیے سیکھتے تھے کہ یفرقون به بین المرء وزوجہ، تاکہ وہ میاں اور بیوی کے درمیان میں طلاق کروا دیں۔ یہ تھا لوگوں کا۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں مسلمان ہوں یا جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہوں، یعنی جاہل قسم کی جو ہماری عوام ہے، وہ کن چکروں میں پڑی ہوئی ہے؟ یہ جادو ٹونے کے چکروں میں، یعنی میاں بیوی کے درمیان میں طلاقیں کرانے میں، گھروں کو برباد کرنے میں، یہ زمانے قدیم سے یہ حسد، یہ بغض، یہ کینہ، یہ عداوت یہ چلی آ رہی ہے۔ تو اس وقت بھی لوگ جادو سیکھتے تھے، تو کس لیے سیکھتے تھے؟ کہ یفرقون به بین المرء وزوجہ، تاکہ وہ میاں اور بیوی کے رشتے کو توڑ دیں، ڈائیورس کرا دیں، طلاق کرا دیں، تفریق کرا دیں۔ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، لیکن ایک بات طے ہے کہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، نفع ہو یا نقصان ہو، یعنی جو بھی ان کو ضرر اگر پہنچ سکتا تھا تو وہ اللہ کے اذن سے، یعنی اللہ نے تو ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے، اللہ نے ہمیں توفیق دی ہوئی ہے کہ ہم کچھ کر سکیں،
اللہ نے ہمیں یہ ساری طاقت دی ہوئی ہے، اب ہم اس طاقت کو، اس انرجی کو، اس زندگی کو برے کام میں صرف کرتے ہیں یا اچھے کام میں صرف کرتے ہیں، یہ اختیار اللہ نے ہمیں دے دیا ہے۔ ہم کافر بنتے ہیں یا مسلمان بنتے ہیں، اچھے بنتے ہیں یا برے بنتے ہیں، جنت کے راستے پہ چلتے ہیں یا جہنم کے راستے پہ چلتے ہیں۔ اشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان اللہ غنی حمید۔ اللہ نے فرما دیا ہے، واضح کر دیا ہے، شکر گزار بندے بنو گے تو تمہارا بھلا ہے، برے انسان بنو گے تو تمہارا اپنا نقصان ہے۔ جنت کے راستے پہ چلو گے، جو بتا دیا گیا ہے کہ یہ راستہ جنت کا ہے تو جنت میں چلے جاؤ گے، جہنم کے راستے پہ چلتے ہو تو جاؤ جہنم میں، کس کا نقصان ہوگا؟ لہٰذا یہ جو ہے کہ وما ہم بدارین بہ من احد الا باذن اللہ، کہ وہ جو جادو کے ذریعے سے میاں اور بیوی کے درمیان میں تفریق کراتے تھے تو وہ اللہ کے اذن سے بعید طور ہوتی تھی کہ ہر چیز کی جو دی گئی طاقت اور قوت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ہم لوگ جو زندہ ہیں تو اللہ کی طاقت سے زندہ ہیں، ہم لوگ جو پیدا ہوئے ہیں تو اللہ کی طاقت سے، دی گئی طاقت سے، اللہ کی کریشن سے کریٹ ہوئے ہیں۔ لہٰذا ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے اذن سے سارے کام کرتے ہیں۔ لیکن کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہے کہ ہم برے کام کریں؟ نہیں، اللہ نے ہمیں آزمائش کے لیے چھوڑ دیا ہے آزاد کہ اچھے کام کرتے ہیں یا برے کام کرتے ہیں، جنت کے راستے پہ چلتے ہیں یا جہنم کے راستے پہ چلتے ہیں، یہ اللہ نے واضح کر دیا ہے۔ اب کس راستے پہ چلتے ہیں یہ ہمارے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے کہ کدھر جانا چاہتے ہو جاؤ۔ اچھا، وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ جو کچھ سیکھتے تھے نا ان فرشتوں سے، ہاروت و ماروت سے لوگ جادو، وہ سیکھتے یہی تھے کہ بس اپنے آپ کو نقصان ہی پہنچاتے تھے، نفع ظاہر ہے اس سے کیا ملنا تھا کہ جب وہ اس جادو کے ذریعے سے ایک دوسرے کی بربادی چاہتے تھے، تفریق چاہتے تھے میاں بیوی کے درمیان میں۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور ان لوگوں کو اس بات کا علم تھا کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں، اپنی دنیا بھی برباد کر رہے ہیں کہ دنیا کے اندر وہ گمراہی اور ضلالت کی راہ انہوں نے اختیار کی، اور آخرت تو ان کی بالکل ہی پکی برباد ہو گئی، جہنم کے راستے پہ چل پڑے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، لیکن جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں، جو کچھ بھی وہ دنیا میں رہ کے خرید رہے ہیں، وہ اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں، اپنی جانوں کو تباہ کر رہے ہیں، جہنم کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ ان کو اس بات کا علم ہوتا، کاش کہ یہ جان لیتے کہ جو کچھ یہ برا کر رہے ہیں اس برائی کے نتیجے میں وہ جہنم میں جا گریں گے۔ تو لہٰذا اہم بات یہ ہے کہ ہم کبھی سوچیں، ہم سب، کہ بعض یہ قصے کہانیاں یا باتیں نہیں ہیں، ہم میں سے ہر ایک انسان انفرادی طور پہ بھی سوچے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے نتیجتاً اس کا انجام کیا ہوگا۔ میں اگر جس راستے پہ چل رہا ہوں، جو کچھ میں سوچ رہا ہوں، جس راستے میں میں چل رہا ہوں، یہ راستہ کدھر جائے گا، میرا انجام کیا ہوگا، میرے مرنے کے بعد میرا رزلٹ کیا بنے گا، جنتی یا جہنمی۔ لہٰذا ہم میں سے ہر ایک کے لیے یہ ضروری بات ہے کہ وہ اللہ کی ان آیات پہ غور کرے، اللہ کے احکامات پہ غور کرے اور جانے کہ وہ اپنے لیے کم از کم سوچ لے کہ میرا انجام کیا ہونے والا ہے، کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کے نتیجے میں مجھے کہاں بھیجا جائے گا، میرا ٹھکانہ، میری ڈیسٹینیشن جنت بنے گی یا جہنم، وہ خود اپنے بارے میں سوچ لے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں ان کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی سچی کتاب کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے والدین اور سارے مسلمانوں کی بخشش فرمائے، اور اللہ رب العزت ان کو، ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور اس قرآن کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔